بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ملک کیا ایمرجنسی لگانے کی طرف جا رہے ہیں لوگ، کیا حالات اسی نوعیت کے پیدا کیے جا رہے ہیں. صدر پاکستان نے ایک خط جو ہے وزیر اعظم کو لکھا اور وزیر اعظم اس کا آئینی جواب دینے کی بجائے ایک چارج شیٹ بنا کر واپس پوسٹ کر دیا. اس طرح رانا ثناء اللہ کی کھلی دھمکیاں جو باقاعدہ طور پر جس میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سیاست میں یا عمران خان رہیں یا ہم، اور مریم نواز عمران خان کے لیے اتنی غیر اہم کیوں ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان پر اب بھاری ذمہ داری آ پڑی ہے. عوامی مقبولیت عمران خان کے عروج پر اور پیمرا کی پابندیاں بھی اپنی بلندی کو چھو رہی ہیں. کیا پی ڈی ایم عوامی ٹکراؤ کے لیے تیار ہے؟ ہم اس سے بات کرتے سب سے پہلے بات کرتے ہیں رانا ثناء اللہ نے جو دھمکیاں دی اس پر. رانا ثناء اللہ نے بڑی واضح طور پر دھمکیاں دی اور ان کے لب و لہجے میں کہیں بھی کوئی شرافت نہیں جھلک رہی تھی. میں وہ لفظ استعمال کر دوں کہ جسے ہم عام لفظ کہتے ہیں کہ یہ بدماشی کر رہا ہے فلاں شخص، تو بدماشی جو ہے بڑی نمایاں اور واضح نظر آ رہی تھی. ایک وزیر داخلہ کا بیان نہیں بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی ایسے عجیب علاقے کسی غنڈے کی آواز ہو اور وہ للکار رہا ہو اپنے مخالفین کو. تو ایسا ہی لب و لہجہ تھا اور باقاعدہ کہا کہ اب سیاست میں صورتحال یہ ہے یا عمران خان رہیں گے یا ہم. تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس وقت پاپولر ترین لیڈر ہیں، آپ براہ راست لڑائی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. تو آپ عوام کی نفی کر کے، عوام کی رائے کی نفی کر کے آپ حکومت کے ساتھ چپکے رہنا چاہتے ہیں، اقتدار کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک دوسری بات ہے رانا صاحب. لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ عوام جب اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اقتدار، پھر تاج و تخت، ان کے کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتے. تو اب رانا ثناء اللہ کی دھمکیاں بنیادی طور پر اس بات کا اشارہ ہے کہ حکومت ہار گئی ہے. حکومت عمران خان کی مقبولیت سے اور پاپولیرٹی سے نہ صرف ڈر گئی ہے بلکہ شکست بھی تسلیم کر لی ہے اور ہار کے اب بوکھلاہٹ بھی اس نوعیت کے بیان دیے جا رہے ہیں جو کم از کم ہوش و حواس میں ایک نارمل آدمی نہیں دیتا. تو اب جو کیس ہے اس وقت الیکشن ملتوی ہونے کا وہ تو ہے کورٹ میں. پٹیشن دائر کر دی پی ٹی آئی نے. اب بہت بڑی ذمہ داری معزز جج صاحبان پر ایک مرتبہ پھر آ پڑی ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق آئے گا، اس لیے کہ اعلیٰ عدلیہ اپنی مثالی روایت کو برقرار رکھے گی. اب یہاں تک تو بات تھی جو اس نوعیت کی جو چل رہی ہے، لیکن ملک میں ایمرجنسی کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ سسٹم اس سارے کا سارا لپیٹ دیا جائے. اور سسٹم کو لپیٹنے میں باقاعدہ اس وقت پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ پیش ہے اور پی ڈی ایم حکومت ٹکراؤ کے لیے تیار ہے. اور یہ ٹکراؤ پی ڈی ایم حکومت کا صرف عمران خان سے نہیں ہے، بنیادی طور پر ٹکراؤ ان کا لوگوں کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے. اسی لیے پہلے ان لوگوں کو دہشت گرد کہا گیا، پھر کیا کیا باتیں کی گئی، انہیں پھر مینار پاکستان جلسہ روکنے کی کوشش کی گئی. لیکن جلسہ تمام یعنی رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ اس نوعیت کا تھا کہ اس جلسے نے رانا ثناء اللہ اور ان کی ٹیم کو اور حکومتی ایوانوں کو ہلا کر دہلا کر رکھ دیا. اب یہ جو ہلے ہوئے لوگ ہیں ظاہر گفتگو بھی اسی نوعیت کی کریں گے. اور تقریباً 99 منٹ کی عمران خان نے تقریر کی. ان 99 منٹس میں عمران خان نے مریم نواز کا نام بھی نہیں لیا. اس کا مطلب عمران خان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. اور وہ اس میں وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا بہت زیادہ ذکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے بہت پاپولیرٹی دے دی جائے. تو عمران خان نے مریم نواز کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہونے دی بلکہ انہیں یہ احساس دلایا کہ اب کسی بھی اہمیت کی حامل نہیں ہے. تو یہ نون لیگ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جب سے وہ چیف آرگنائزر بنی ہے نون لیگ بھی اہمیت کی حامل نہیں رہی. یہ تو ان کا خیر اندرونی فیصلہ، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو صدر پاکستان نے ایک آئینی خط لکھا وزیر اعظم کو اور اس میں باقاعدہ آئین کا حوالہ دیا اور بتایا کہ الیکشن ہونے چاہیے. لیکن جب جو جواب آیا اور باقاعدہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پر جواب آیا، کہا کہ آپ سخت جواب دیں، ٹکراؤ پر آئیں. ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور اس میں یہ بات کی گئی اور جو شہباز شریف صاحب نے جواب دیا وہ کسی بھی طرح وزیر اعظم پاکستان کا جواب نہیں لگتا بلکہ لگتا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کے ایک ایسے ورکر کا جواب ہے جس کو اس کے آقا نے ایک سبق پڑھایا اور اس نے اسے تحریر کر کے آگے بھیج دیا. تو اس میں کہیں بھی الیکشن کا جواب نہیں دیا گیا کہ الیکشن کیوں ملتوی کیا گیا ہے یا ہم کیا سوچتے ہیں. باقی ساری باتیں کی گئی، وہ بات نہیں کی گئی جس کے لیے خط تحریر کیا گیا تھا. یعنی آئین کو تو پہلے ہم توڑ چکے، آئین کا تو کوئی مذاق بنا رہے ہیں. تو جو آئینی سربراہ ہیں ملک کے، ان کے خط کا جواب بھی ہم نے غیر آئینی طریقے سے دے کر ایک اور بہترین کارنامہ اس حکومت نے انجام دیا ہے.
اب جو بات کرتے ہیں عوامی مقبولیت عمران خان کی ظاہر اس وقت عروج پر ہے، جتنی عمران خان کی عوامی مقبولیت ہے اسی قدر پیمرا ایکٹیو ہے۔ عمران خان کو نہ دکھایا جائے، ان کی ریلیوں کو نہ دکھایا جائے، ان کے جلسے کو نہ دکھایا جائے، وہ عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی پیشی جو ہے وہ کور نہ کی جائے، باقاعدہ طور پر یہ پیمرا نے نوٹیفیکیشن نکال کر یہ نوٹس جو تمام اداروں کو بھجوا دیا، یعنی ان میڈیا گھروں کو جو عمران خان کی کوریج کرتے تھے بالخصوص انہیں یہ زور دے کر بات کی گئی کہ آپ نے انہیں نہیں دکھانا۔ تو یہ اس طرح کیا عوامی مقبولیت بڑھ جائے گی؟ جو جلسہ انہوں نے نہیں دکھایا اس پر وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، ویسے لوگ دیکھتے تو شاید 5-10 لاکھ لوگ دیکھتے۔ یہ اس طرح پابندیاں لگا کر مجھے ایسا لگتا ہے حکومت خود عمران خان کی الیکشن کمپین کا حصہ ہے اور اسے اتنی ہائپ کریٹ کر دیتی ہے کہ پھر لوگ اس چیز کو ضد میں دیکھتے ہیں اور زیادہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے۔ تو اس سے بہت ساری باتیں حکومت کو سیکھنی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے، لیکن اس وقت حکومت جو ہے وہ فسطائیت میں بالکل اندھی ہے اور وہ سب فیصلے کیے جا رہی ہے جو اسے لگتا ہے اس کے لیے بہتر ہے، حالانکہ کسی طور اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ عوامی مقبولیت بری طرح کھو چکی ہے۔ الیکشن نہ کروانے کی سب سے بڑی وجہ صرف یہی ہے کہ انہیں کسی بھی طرح عوامی مقبولیت حاصل نہیں اور اب قریب حاصل ہونے کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا، اسی لیے وہ چاہتے ہیں عمران خان کے راستے سے ہٹ جائے تو پھر شاید انہیں عوامی مقبولیت مل جائے، لیکن ایسی صورت میں بھی ممکن اس لیے نہیں ہے کہ عوام کو بہت شعور آ چکا ہے۔ یہ حکومت کے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔